بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، وہی اللہ ہے جس نے پیدا نکالا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، نہیں تھے تم جانتے کسی چیز کو بھی، عقل حیولانی، حیولے والا عقل، محفظی پڑھی ہے نا، حیولے کی بات آخر تک ختم نہیں ہوتی اور کتاب ختم ہو جاتی ہے سمجھ نہیں آتی حیولہ چیز کیا ہے۔ اور محفظی آج کل تو چھوڑ دیا نا محفظی پڑھانی، کئی بزرگ نیک پر خوش قسمتوں نے پڑھی ہوگی محفظی شریف، بعض علوم ایسے ہیں کہ لکھنے والوں کو بھی پتہ نہیں ہم کیا لکھ رہے ہیں، بعض ایسے علوم بھی ہیں۔ تو یہ عقل کیا ہے؟ ابتدائی عقل جو ہوتی ہے بالکل خالی ہوتی ہے معارف سے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا اسے کیا کہتے ہیں؟ حیولہ، حیولاتی عقل ہوتی ہے۔ ہاں بھئی اخرجکم من بطون امہاتکم، یہ معنی ہے ولادت کا، اور کہتے ہیں میلاد کا معنی پیدا ہونا، پیدا ہونا نہیں، خلق السماوات بار بار پڑھے، آسمانوں کی میلاد ہوئی ہے، پیدا تو ہوئے ہیں، ولادت کا یہ معنی ہے اخرجکم من بطون، یہ ولادت کا معنی ہے۔ اچھا اس پر قرآن مکفرے کر رہا ہے، بطون امہات سے جو باہر آئے گا ہر وقت حاضر ناظر ہوگا، میلاد ماننا ہوگا تو پھر حاضر ناظر والے عقیدے کی چھٹی، کیونکہ میلاد تو وہی ہوتا ہے اخرجکم من بطون۔ اچھا پھر اگلی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، لا تعلمون، جو بھی پیدا ہوتا ہے قرآن کہتا ہے کسی چیز کا اسے پتہ نہیں ہوتا، کسی چیز کا اسے پتہ، نبی کو بھی پتہ، تو پھر لا تعلمون شیئا، یہ اگر میلاد ماننا ہے یہ بھی ماننا پڑے گا، عقیدہ حاضر ناظر علم غیب سارا کچھ ختم۔ یہ جو واہیاتی ہیں، یار چلو واہیاتی نے کہو ہمارے دوست ہیں، چھوڑو، اللہ انہیں سمجھ دے، خواہ ضد میں آ کر گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے عوام کو ایک پٹی پڑھائی ہوتی ہے کہ چونکہ اللہ پاک نے آپ کی روح مبارک نکالی، اللہ نے فرمایا جنت میں رہے گی، روح نے کہا نہیں، یہ لکھا ہے یادگار خطبات کی تقریر ہے بڑے علامے کی، بیٹھے گی، روح نے کہا نہیں، کہ عرش پہ کہ نہیں، اور کسی جگہ کہ نہیں، چونکہ آپ کے جسد اقدس سے اعلیٰ جگہ کوئی نہیں تھی، اس لیے اللہ نے روح کو آپ کے جسد میں واپس کر دیا، چنانچہ یا چونکہ اعلیٰ مصروف کے لیے اعلیٰ صرف چاہیے نا، یہ قانون ہے، یہ اب کتابوں میں لکھا ہے۔ اچھا نبی پاک علیہ السلام 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ کا وجود افضل تھا یا ماں کا پیٹ؟ تو اس قانون کے مطابق تو نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جس قبر مبارک میں آپ کا جسد مقدس ہے وہ مٹی افضل ہے یا آپ کا جسد مقدس؟ تو پھر اعلیٰ طرف اعلیٰ مصروف والا قانون کہاں گیا؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، سارا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، نہیں جانتے ہو تم کسی چیز کو، وجعل لکم السمع والابصار، اب تو بولتے ہو آپ کو جگانے کے لیے میں نے موڑ کاٹا ہے، بولتے ہو صورت ختم کرنی ہے، جعل لکم السمع والابصار، بنایا بات سے تمہارے کان اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، علام اشارہ ہو، کیا نہیں جانتے یہ الطیر، نہیں دیکھتے یہ طرف پرندوں کے، مسخرات، معنی سننا ہے، مسخرات، فرما بردار بن کر، فرما فی جوف السماء، فضائے آسمانی میں، نہیں دیکھتے پرندوں کو جو فرما بردار بنے ہوئے ہیں، فی جوف السماء، فضائے آسمانی میں، ما یمسکون الا اللہ، نہیں ان کو بند کرتا مگر اللہ۔ یہاں پر بھی یاد رکھنا آیت کام آئے گی، جب ہم کہتے ہیں نا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، تو آگے سے محققین کہتے ہیں اچھا اس آیت کو تو تم بھی نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، تب کیا ہے؟
اس آیت کو تو تم بھی نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ ہم کیسے نہیں مانتے؟ کہتے ادھر تم کہتے ہو جنت میں روحیں چلتی ہیں چرتی ہیں، پھر امساک تو نہ ہوا نا۔ امساک تو مانا ہوتا ہے بالکل مٹھی میں بند کر دینا، پھر کیسا امساک ہے؟ یہ پرندے تو بند ہوتے ہوں گے، ما یمسکہن الا الرحمن، ما یمسکہن الا اللہ، اور دوسرے مقام پر الا الرحمن بھی آتا ہے، غالباً آتا ہے نا۔ تو یہ پرندوں کے اڑنے کے منافی ہے امساک، اور امساک کا معنی ہے زمین پر نہیں آتے، وہاں امساک کا معنی ہے جہاں سے نکل کے گئی ہے وہاں واپس نہیں آتی۔ یہ کہ کتنے امساک کا معنی کیا ہے کہ وہ ہل ہی نہیں سکتی، یہ ماسٹری معنی ہے۔ دیکھا نا شیطانی، دیکھو کہتا ہے لوگوں کو بتائیں بھائی یہ آیت تو تم بھی نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، تب کیا ہے؟ ترتیب دیکھو، تمہارے بھی خلاف ہے ہمارے بھی خلاف ہے۔ ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات، اس مذکور میں البتہ بڑی نشانی ہے واسطے قوم ایمان والی کے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور انعام اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا واسطے تمہارے گھروں سے سکنا، آرام کی جگہ، سکون کی جگہ۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور پیدا کیا واسطے تمہارے جانوروں کے چمڑوں سے بیوتن، گھر، خیمے، جن کو ہلکا پھلکا جانتے ہو تم، یوم ذانکم، دن پوچھ کے، جس دن جانا ہوتا ہے خیمے اکھاڑے ریڑی پہ لادے اور چلے گئے، یہ مکان ہوتے تو یہ تو نہیں اٹھ سکتے تھے۔ یوم اقامتکم، اور دن تمہاری اقامت کے، ومن اصوافہا، اور بھیڑوں کی اون سے، واوبارہا، اور کے اونٹوں کی ملت سے، واشعارہا، اور بکریوں کے بالوں سے، اساساً، سامان گھر کا، اساساً گھر کا سامان بناتے ہو ہم، متاعن الہین، اور نفع ہے لیکن گم نہ ہو جانا اس میں، الہین ایک وقت تک ہے، وقت مقرر تک۔ واللہ جعل لکم مما، اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا واسطے تمہارے اس سے، کہ پیدا کیا اس چیز کو، ظلالا، سائے، اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ان کے لیے کیا پیدا کیے؟ ان چیزوں کے سائے جن کو اس نے پیدا کیا۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، یہ سایہ بھی نعمت ہے، آپ کو تو نہیں پتا، یہ جو جٹاجیٹ ہوتے ہیں زمیندار، گرمیوں میں، فصلوں میں، پانیوں میں، اور وہ کام کاج کرتے ہیں تو وہ پھر درختوں کے سائے کی قدر آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا خطاب ہی ان کے ساتھ ہے، مولوی بے ایمان بنے تو منوا ہی کوئی نہیں سکتا مولوی سے۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور بنائی پہاڑوں سے اکنانا، چھپنے کی جگہ، غاریں بنا دی، وہاں پر تم چھپ کے رہ سکتے ہو، یہ بھی پہاڑی لوگوں سے قدر پوچھو۔ وجعل لکم، اور بنائی واسطے تمہارے سرابیلا، قمیصیں بنا دی، کرتے بنا دیے جو بچاتے ہیں تمہیں گرمی سے، سرابیلا، یہ لباس بھی اللہ کی نعمت ہے، لباس نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ وسرابیلا، اور زرے ہیں، تقیکم، بچاتی ہیں تم کو جنگ میں۔ کذالک یتم نعمتہ، مقصد از جمیع نعم، ساری نعمتوں سے مقصد ایک ہی ہے، تو پورا کرے اپنی نعمتوں پر تمہارے، لعلکم تسلمون، یہ مقصد ہے، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار بنتے ہو، تاکہ تم وجہ ان نعم کے توحیدونہ تسلمون، تم مواحد بنتے ہو، توحید کو مانتے ہو۔ فإن تولوا، اگر یہ منہ پھیریں، اگر ان تمام آیات توحیدیہ ساری سن کر اگر یہ منہ پھیرن، پھٹن نانال، جزا مقدر ہے، ریڈی عالم پتہ ہے ہاں، فإن تولوا، اگر یہ کٹیس نے نک، کٹیچ نے نک، پھر نک کٹا میں نہ منے، ہاں دفع ہوں، اگر منہ پھیریں دفع ہوں، ہم نے دلائل بیان کر دیے، یہ جزا ہے۔ ہاں بھائی،
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، میرے محبوب تیرا ذمہ علیک البلاغ المبین، کھول کر بتانا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، یہ پہچانتے تو ہیں اللہ کی نعمتوں کو، ثم ینکرونہا، پھر جان بوجھ کے ان کا انکار کرتے ہیں، بعبادتہم غیرا، غیر کو پوج کر، یقولون انہا کیا بے شفاعت انہا بے شفاعت آلہتنا، وہ کہتے ہیں یہ نعمتیں ہمارے بزرگوں کی شفاعت سے ہیں، فاکثرہم الکافرون، اکثر ان کے ناشکرے ہیں، مشرک ہیں۔ فَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، یہ تخفیف اخروی ہے، جس دن ہم اٹھائیں گے ہر جماعت سے ایک گواہ، ثم لا یؤذن، پھر نہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی، للذین، بس سے ان کے جو کفر کیا، اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو، بس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے، فلا هم ينظرون، اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی،